بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، گھر میں بلی پالنے سے انسان کو کیا سب سے بڑا فائدہ ملتا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلی کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ان تمام حقائق کے متعلق بتانے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ یہ معلومات جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین محترم، اگرچہ اسلام میں بلی حلال نہیں ہے، لیکن اس کو پاکیزہ اور طاہر حیوانات میں شمار کیا جاتا ہے۔ جو بلیاں کسی کی ملکیت نہ ہو، انہیں پالنے میں کوئی حرج نہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب ہوا۔ اس نے بلی کو قید کر کے رکھا یہاں تک کہ وہ مر گئی، پھر اسی بلی کی وجہ سے وہ جہنم میں گئی۔ جب اس نے بلی کو قید میں رکھا تو نہ کھانا دیا، نہ پانی، اور نہ ہی اسے آزاد کیا، تاکہ وہ خود کیڑے مکوڑے کھا کر گزارا کر لیتی، یعنی اس نے بلی کو تڑپا تڑپا کر مارا تھا، اس لیے وہ جہنم میں گئی۔ ایک سائنسی اندازے کے مطابق انسان نے بلی کو 10,000 سال پہلے سدھایا یا پالتو بنایا تھا۔ بلی آج کے دور میں سب سے عام پالتو جانوروں میں سے ایک ہے۔ افریقی جنگلی بلیوں کی کئی اقسام کو پالتو بلی کے آباء و اجداد سمجھا جاتا ہے۔ بلیوں کو پہلے پل شاید اس وجہ سے سدھایا گیا کہ یہ چوہے کھاتی تھیں، اور اکثر اوقات جہاں اناج محفوظ کیا جاتا ہے وہاں انہیں پالا جاتا تھا، لیکن بعد ازاں ان کو انسان کے دوست اور پالتو جانور کے طور پر بھی پالا جانے لگا۔ پالتو بلیوں کے جسم پر لمبے یا چھوٹے بال ہوتے ہیں، جن کی بنیاد پر ان کی اقسام اور نسلوں کا تعین کیا جاتا ہے۔ آئیے اب آپ کو وہ حدیث بتاتے ہیں جس میں بلی کے متعلق ذکر کیا گیا۔ محترم ناظرین، روایت سے یہ بات ثابت ہے کہ بلی اگر کھانے میں سے کچھ کھا جائے یا پانی پی جائے تو وہ پلید اور نجس نہیں ہو جاتا، کیونکہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہراساں بھیجا تو وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ اس عورت نے ہراساں وہیں رکھ دیا تو بلی آئی اور آ کر اس میں سے کھا گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نماز کے بعد اسی جگہ سے ہراساں کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا، اور فرمایا، بلا شبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، یہ بلیاں پلید اور نجس نہیں، بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والیاں ہیں۔ ناظرین محترم، جہاں تک گھر میں بلی پالنے کا سوال ہے تو فقہاء کا کہنا ہے گھر میں بلی پالی جا سکتی ہے۔ ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ بلی نہ ہی موذی جانور ہے اور نہ ہی نجس ہے۔ ہر شخص کو معلوم ہے اس میں کوئی نقصان نہیں، بلکہ بلی گھر میں رکھنا فائدہ مند ہے۔ یہ گھر میں پیدا ہونے والے کیڑے مکوڑے اور چوہے وغیرہ کھا جاتی ہے۔ کچھ مذہب میں بلی کو ناپاک سمجھا جاتا ہے تو کچھ مذہب میں اسے حلال جان کر کھایا بھی جاتا ہے، جبکہ اسلام نے ایک طرف ان کا گوشت کھانے سے منع کیا ہے اور دوسری طرف ان کے ساتھ پیار، محبت اور حسن سلوک کرنے کی تلقین بھی کی۔ جیسے ایک صحابی کی کینیت ہی ابو ہریرہ یعنی بلیوں والا پڑ گئی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ کے نام کے بارے میں مورخین میں اختلاف ہے۔ کچھ نے لکھا ہے کہ آپ کا نام اسلام لانے سے قبل عبد الشمس تھا، اور اسلام لانے کے بعد عبد الرحمن رکھا گیا۔ کسی نے عمر بن عامر لکھا تو کسی نے عبدل بن عامر، لیکن آپ کا اصل نام رجا قول کے مطابق عبد الرحمن ہے۔ ابو ہریرہ آپ کی کینیت ہے، اور ابو ہریرہ کینیت رکھنے کی وجہ یہ ہے
کہ آپ کے پاس ایک بلی تھی جس کو آپ اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے، اسی لیے آپ کی کینیت ابو ہریرہ پڑ گئی۔ ایک دن ابو ہریرہ نے دیکھا کہ گرمی کی شدت سے ایک بلی دیوار کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے، تو انہوں نے اسے اٹھا کر گرمی سے بچانے کے لیے اپنی آستین میں چھپا لیا۔ محترم ناظرین، روایت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ گھر میں بلی پالی جا سکتی ہے۔ اگر کسی کو شوق ہے تو وہ ضرور پورا کرے، مگر ان کے کھانے اور پینے کا پورا خیال رکھا جائے اور اسے کوئی تکلیف اور اذیت نہ دی جائے۔ سائنسی اعتبار سے بھی گھر میں بلی پالنے کا ایک بڑا فائدہ ہے، وہ یہ کہ بلیوں کو انسانی لمس بے حد پسند ہوتا ہے اور انسان بھی اس سے محفوظ ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق بلی کے لمس میں اللہ نے ڈپریشن کے مرض کا علاج رکھا ہے۔ اس کے بالوں میں خاص قسم کے بیکٹیریا پائے جاتے ہیں، انسانی جسم میں ڈپریشن کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ چنانچہ پالتو بلی کو اپنے ساتھ لپٹا کر بٹھایا اور سلایا جائے، یہ نہ صرف آپ کی بلی کو خوش کرے گا بلکہ آپ کو ڈپریشن سے بھی نجات دلائے گا۔ اب ہم آپ کو بلیوں کے بارے میں کچھ مزید معلومات بتاتے ہیں جو ماہرین کے تجربات کے بعد سامنے آئیں۔ ویسے تو یہ معلومات سب کے لیے دلچسپ اور حیرت انگیز ہے، لیکن جنہوں نے بلیاں پال رکھی ہیں ان کے لیے انتہائی فائدہ مند بھی ہے۔ ماہرین کے مطابق بلیوں کی اوسط عمر 13 سے 17 سال ہوتی ہے، مگر اکثر بلیاں 20 سال کی عمر تک پہنچ جاتی ہیں۔ دو بلیاں آپس میں کبھی بھی میاؤں کر کے بات نہیں کرتی۔ جب بھی آپ کی بلی میاؤں کرے، جان لیں کہ وہ آپ سے مخاطب ہے۔ الدمری اسی حوالے سے تحقیق کر رہے تھے کہ بلی دنیا میں کس طرح آئی۔ مصری ماہرین کی تحقیقات کے مطابق جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں ہر جانور کے جوڑے موجود تھے تو ان میں چوہوں کی جوڑی بھی موجود تھی، جو کہ چوہے بچے زیادہ دیتے ہیں تو ان کی تعداد بھی زیادہ ہو گئی۔ اس طرح چوہوں نے کشتی کو کترنا شروع کر دیا، جس کے بعد صورتحال غمگیر ہوئی۔ تو اس کے پیش نظر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی، جس پر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح کو شیر کے سر پر ہاتھ پھیرنے کا حکم دیا۔ ہاتھ پھیرتے ہی شیر چھینک مارتا ہے اور بلّا اور بلی کی جوڑی پیدا ہوتی ہے۔ یہ جوڑی کشتی میں موجود تمام چوہوں کو کھا جاتی ہے۔ بلی کے حوالے سے سائنس بھی دلچسپ رائے رکھتی ہے۔ سائنس کے مطابق بلی انسان میں بابا اسٹریس کم کر سکتی ہے۔ تحقیق کے مطابق بلی جب اپنے منہ سے دھیمی سی مدھم آواز نکالتی ہے تو اس سے سٹریس کم ہونے میں مدد ملتی ہے۔ سائنس کے مطابق بلی رکھنے والے افراد کے اندر دل کا دورہ پڑنے کا خدشہ کم ہوتا ہے۔ حیرت انگیز طور پر سائنس کے مطابق اگر نوشائیدہ بچے کو اگر شروعاتی دنوں میں بلی کے قریب رکھا جائے تو اس کے مدافعی نظام کو مضبوط بنانے میں مدد مل سکتی ہے۔ حمل کے دوران ایک بلی اپنے بچوں کا بے حد خیال رکھتی ہے اور جب بلی ماں بن جاتی ہے تو اپنے بچوں کی حفاظت اور ان کی تربیت کے لیے مشکل ترین اور پرخطر جگہوں کا انتخاب کرتی ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بچوں کی اس طرح ٹریننگ ہو سکے۔ دوسری عام وجہ یہ بھی ہے، بلی کو جب کبھی شک ہو کہ یہاں بچوں کی جان غیر محفوظ ہے، بلی فوراً جگہ بدل لیتی ہے۔ پھر چاہے 7 گھر ہوں یا 10 گھر، بلی جگہ بدلنے میں دیر نہیں لگاتی ہے۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، بہت جلد حاضر ہوں گے
ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔